بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کڈنی پرابلم اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کیور کے بارے میں پڑھیں گے۔ کڈنی سٹون یعنی گردے کی پتھری میں کیا ہوتا ہے کہ گردے کے اندر کچھ سٹونی سا مٹیریل آ کے جمع ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ اس پورشن میں ایک سٹون چھوٹی سی دکھائی گئی ہے، جس کو زوم کر کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ مختلف پروڈکٹ کے سٹون ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے یونی سسٹم کے اندر اوبسٹیکل یعنی رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جیسے کہ ہائپر کیلسیمیا اور ہائپر آکسیلیریا، یہ دو وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ مینلی 2-3 وجہ ہی ہوتی ہیں۔ ہائپر کیلسیمیا بولتے ہیں کہ بلڈ کے اندر اگر کیلشیم کا لیول ہائی ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں ہائپر کیلسیمیا، اور ہائپر کیلسیمیا مختلف ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دوسری اگر ہمارے باڈی کے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہائپر کیلسیمیا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ہارمونل ڈسٹربنس آتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کیلشیم کے لیول کو مینٹین نہیں کر پاتی باڈی، یعنی ہومیوسٹیسس صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ ہائپر آکسیلیریا کے اندر آکسالیٹ کا لیول بلڈ کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور بعض کیسز میں کیلشیم اور آکسالیٹ دونوں مل کے سٹون بناتے ہیں، جس کو کیلشیم آکسالیٹ سٹون بولتے ہیں۔ اس کے جو سورسز ہیں وہ عام طور پر گرین ویجیٹیبلز ہیں، سبز سبزیاں جتنی بھی ہیں، جیسے پالک وغیرہ ہے، ساگ وغیرہ ہے، یہ سٹون پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹماٹو کے اندر آکسالیٹ کا لیول کافی ہائی ہوتا ہے، یہ ہائپر آکسیلیریا کا سبب بنتے ہیں۔ ویسے عام طور پر ہم دیکھیں تو تقریباً 70% جو کڈنی سٹون ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کیلشیم اور آکسالیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تقریباً 15% جو کڈنی سٹون ہیں وہ کیلشیم فاسفیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور تقریباً 10% یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا۔ یہ ہے کہ کڈنی کے اندر سالٹ پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پہ سٹے کرتا ہے، رک جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جمع ہوتا بعد میں وہ سٹون کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کڈنی سٹون۔ اس کے بہت ساری ٹریٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلی ٹریٹمنٹ ہے لیتھوٹرپسی۔ لیتھوٹرپسی میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو کڈنی کے اندر سٹون ہوتی ہے اس کو سرجری کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے، لیکن لیتھوٹرپسی میں ہم سرجری نہیں کرتے بلکہ ہم کچھ شاک ویو یوز کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں نان سرجیکل ریموول۔ یہ ہم کڈنی کے اندر بھی جو سٹون ہوتی ہے، یا یوریٹر کے اندر سٹون ہوتی ہے، گال بلیڈر کے اندر جو سٹون ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہائی شاکڈ ویو ہیں، جیسے کہ ایکس ریز یا الٹرا ساؤنڈ، اس کو یوز کرتے ہیں، جس سے سٹون بریک ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے سینڈ ذروں کے اندر، اور یہ بعد میں پھر یورین کے ذریعے باڈی سے خارج ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو، ایک پرسن کے باڈی کے اوپر جو گردوں کی پوزیشن کے سامنے رکھ کے ہم نے ہائی شاک ویو کا یوز کیا ہے، اور اس کی جو کڈنی سٹون ہے اس کو ہم ریموو کر رہے ہیں۔ رینل فیلئر ہوتا ہے، یعنی جو گردوں کا بالکل بیکار ہو جانا، یہ اس کی جو ہے نا وہ ایکیوٹ کنڈیشن ہے، یعنی ہائی لیول پہ جب ہم جاتے ہیں ہمارے گردے یعنی ایکسٹریم کنڈیشن پہ جب چلے جاتے ہیں، بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں رینل فیلئر۔ اس میں کچھ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر ہماری باڈی میں کوئی ڈیزیز بیکٹیریل یا وائرل آ جائے تو اس وجہ سے بھی ہماری باڈی کے اندر گردوں کے فنکشن ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہو سکتی ہے۔ نیچرل کیمیکل نیچر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ کیمیکل ہماری باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں یا باہر سے ہماری باڈی کے اندر آتے ہیں،
یا جو نیفرون کے پارٹ ہیں وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی مین وجہ نائٹروجن کے ویسٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی جب گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی گردوں کا کام تھا نائٹروجن کے لیول کو کم کر رہے تھے، اس کو پیشاب کے ذریعے باڈی سے نکال رہے تھے۔ جب گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے، ان کا لیول ہائی ان کا فنکشن بالکل سٹاپ ہو جائے گا، تو پھر نائٹروجن کی جو ویسٹ ہے باڈی کے اندر اس کی کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھے گا اور انیمیا بھی کاز ہو سکتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس مختلف ہیں، جن میں ہم ایک یوز کرتے ہیں مشین جس کو بولتے ہیں ڈائلسس۔ یہ جو کرونک لیول ہوتا ہے اس لیول پہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس لیول پہ کڈنی مکمل طور پر اپنا ورک چھوڑ دیتی ہے اور بلڈ کو بالکل یہ صاف نہیں کرتی، اور اس مشین کو ہم بولتے ہیں آرٹیفیشل کڈنی۔ یعنی یہ جو ڈائلسس ہے اس کے ذریعے ہم پھر بلڈ کو صاف کریں گے۔ کڈنی بالکل بھی بلڈ کو صاف نہیں کرے گی، تو کیونکہ یہ کڈنی کا ہی کام کر رہی ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل کڈنی۔ اس کی 2-3 ٹائپس ہیں، ہومو ڈائلسس ہے اور پیریٹونیل ڈائلسس ہے۔ ہومو ڈائلسس میں کیا ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے، یہ مشین یہاں پہ دکھائی گئی ہے، ہم ایک ڈرپ کے ذریعے بلڈ کو نکالتے ہیں اور نکال کے مشین کے اندر داخل کرتے ہیں ایک سائڈ سے، اور مشین کے اندر ایک سائڈ سے پریشر کو مینٹین کرتے ہوئے بلڈ داخل ہوتا ہے، جبکہ دوسری سائڈ سے ہم ڈائلسس فلوئڈ داخل کرتے ہیں۔ دونوں کچھ دیر کے لیے مشین کے اندر رہتے ہیں اور بلڈ کے اندر سے جو بیکار مادے ہیں وہ ڈائلسس فلوئڈ کے اندر چلے جاتی ہیں اور بلڈ صاف ہو کے یہاں سے دوبارہ باڈی کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ ہم جو عمل ہے وہ رپیٹ کرتے ہیں، اور رپیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر سے جتنے بھی ویسٹ پروڈکٹ ہیں، اسپیشلی ایکسیس واٹر اور نائٹروجن کے جو بیکار مادے ہیں وہ ڈائلسس فلوئڈ میں چلی جاتی ہیں اور بلڈ جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی سیم طریقہ ہے، لیکن پرنسپل اس میں سیم ہے، لیکن تھوڑا سا میتھڈ میں فرق ہے کہ ہم بلڈ کو باڈی سے باہر نہیں نکالتے، بلکہ باڈی کے اندر ایک پیریٹونیل کیوٹی ہوتی ہے، ہم فلوئڈ کو اس کیوٹی کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور اس کیوٹی کے گرد یہاں پہ چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں دیواروں پہ۔ اب کیا ہوتا ہے، خون کی نالیوں کے اندر بلڈ ہوگا، بلڈ کے اندر سے بیکار مادے پیریٹونیل کیوٹی کے اندر آ جائیں گے، اور جب اس میں کافی زیادہ بیکار مادے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اس کو نکال کے یورین کی شکل میں ہم ایک باٹل کے اندر کلیکٹ کر لیں گے۔ اس طرح یہ کام رپیٹ کرتے ہیں گے، یعنی ایک دفعہ ہم ڈائلسس فلوئڈ ڈالیں گے، دوبارہ نکال لیں گے، پھر ڈالیں گے، دوبارہ نکال لیں گے، تو یہ کام ہم جو ہے نا وہ کافی دفعہ رپیٹ کریں گے۔ جب کافی دفعہ رپیٹ کر لیں گے تو اس سے چند دن آپ کے گزر جائیں گے، اور چند دن کے بعد 2-3 دن کے بعد آپ کو دوبارہ یہی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ عارضی ایک علاج ہے، لیکن پرماننٹ علاج نہیں ہے۔ پرماننٹ علاج اس کا صرف کڈنی ٹرانسپلانٹ ہی ہے۔ یہ ایک سرجریکل میتھڈ ہے جس میں ہم ایک ڈونر کی کڈنی کو باڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کا گردہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، ہم نے اس کی جگہ پہ ایک اور نیا گردہ لگا دیا ہے۔ گردہ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو بلڈ ویسلز ہیں اس کو ریسیپٹر کے بلڈ ویسل کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اور ایک یوریٹر کی نالی کو ہم نے دوبارہ یورینری بلیڈر کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کڈنی اس کی کسی ریلیٹیو کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریلیٹیو نہ بھی ہو تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اس کے بلڈ لیول اور ٹیشو پروٹین جو ہیں وہ میچ کرتی ہونی چاہیے۔